بہرحال یہ آیت مبارکہ امت مسلمہ کو حکم دے رہی ہے کہ وہ اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں اور اپنے دشمنوں کے مقابلے میں اور ان کے مقابلے میں بھی جن کو یہ نہیں جانتے تیاری کریں، چاہے وہ میزائل ٹیکنالوجی ہو، وہ ایٹمی دھماکے ہوں، ایٹم بم ہو، جو بھی ہو سکتا ہے اسباب کے تحت یہ تیاری کرنا اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ اس سے ہی دشمنوں میں رو پیدا ہوگا۔ چنانچہ نوٹ کیجئے 14 مئی 1998 بھارت نے دھماکے کیے، اس کے اگلے دن سے ہی جو بیانات وہاں کے حکمرانوں کے آئے کہ ہم پاکستان کو تہس نہس کر دیں گے، اور 14 دن کے بعد 28 مئی 1998 کو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو اس سے اگلے دن بیانات آنا شروع ہو گئے کہ ہم ٹیبل ٹاک کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری بھی ہے، اور اس پاکستان کو اگر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے تو یہ گویا امت مسلمہ کی امانت ہے ہمارے پاس، اس کی حفاظت کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ مراد یہ کہ اب اس جنگی تیاری کے لیے اللہ کے دین کے لیے طاقت جمع کرنی ہے، اس کے لیے خراجات کی ضرورت ہے، تو یہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی جد و جہد کی خاطر، تو اللہ بھرپور بدلہ اس کا عطا فرمائے گا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں، فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو تم بھی صلح کی طرف جھکو اور اللہ پر توکل کرو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ یہ ہے توازن اللہ کی آیات میں، یہ ہے بیلنسڈ ہدایات جو اللہ نے عطا فرمائی۔ ایک طرف تیاری کا حکم ہے، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ اگر مخالف قوم صلح پر آمادہ ہو رہی ہے تو جنگ برائے جنگ نہیں ہے، تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ پر توکل رکھو، بے شک وہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ تو اگر صلح ایسی ہو کہ جس سے اہل ایمان کو فائدہ حاصل ہو جائے، جیسے صلح حدیبیہ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس سے دین کی دعوت کے مواقع میسر آئے، تو ایسی صلح کر لینی چاہیے۔ لیکن وہ صلح کہ جس میں مسلمان دب جائیں اور غیر قوت غالب آ جائے ان پر، کہ ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے، ایسی صلح کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہیں گے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ تو توکل اللہ پر ہونا چاہیے، اور اگر کسی مخالف گروہ میں بدنیتی آ گئی ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ اہل ایمان کے لیے کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی اللہ ہے جس نے اپنی مدد سے اور مسلمانوں کے ذریعے سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو طاقت عطا فرمائی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا فرما دی۔ یہ اللہ کے انعامات کا ذکر۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ زمین میں ہے اگر آپ وہ سب کچھ خرچ کر دیتے، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، تو آپ ان کے دلوں میں الفت ڈال نہیں سکتے تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت پیدا فرما دی۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ ہے اللہ کے انعامات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقدس صحابہ عطا فرمائے اور ان کے دلوں میں اللہ نے الفت پیدا فرما دی۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی الفت پیدا فرمائے اور اپنے دین کی محنت کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، اللہ کافی آپ کے لیے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور اہل ایمان جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیات کا فہم عطا فرمائے اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔